آخری بات یہ مختصر واقعہ کربلا کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا. آخری بات یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کل افغانستان کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین جو پہلے پاکستان میں تھے، پاکستان کے اندر ان پر حملہ ہوا. شیخ رحیم اللہ حقانی صاحب شہید رحمہ اللہ، ان کو شہید کیا گیا بم دھماکے کے اندر. ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے، مدرس تھے، خطیب تھے، اور حدیث کے درس میں 3000 بچہ بیٹھتا تھا. ایشیا کے اندر اتنا بڑا حدیث کا درس ان کے سوا کسی کا نہیں ہے، نہ دارالعلوم کراچی میں، نہ بنورٹور میں، نہ اکوڑے خٹک میں. اکوڑے میں بھی 1600 بچہ بیٹھتا ہے. 2500 سے 3000 بچہ ان کے درس حدیث میں بیٹھتا تھا. وقت کا امام راضی تھا. مجھے خود جب بھی منطق کے اور فلسفے کے مسئلوں میں پھنستا تھا، ان سے رابطہ کرتا تھا. وہ فی البدی ایسا عقلیات اور منطق اور فلسفے میں اللہ نے ان کو مہارت دی تھی. بہت بڑے اللہ کے بزرگ تھے، مصنف تھے، خطیب تھے، مدرس تھے. دین دشمنوں نے، خارجیوں نے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ خارجی وہ بدبخت قوم ہے کہ بظاہر ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو کم تر سمجھو گے. یہ قرآن کے بہترین قاری ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترتا ہوگا. یہ خوارج ہر دور کے اندر، عراق میں جب مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں فتح ہونے لگی، شام کے اندر جب مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں فتح ہونے لگی، تو یہ داعشی ان خارجیوں کو کھڑا کیا گیا. اور اب جب ہمارے پڑوسی ملک کے اندر امریکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح ہونے لگی، تو ان خارجیوں، ان داعشوں کو دوبارہ کھڑا کیا گیا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، کلاب اہل الناری، کلاب اہل الناری، کلاب اہل الناری طوبی لمن قتلہم وقتلوہ. یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ جہنم کے کتے. ان سے جہاد کرنے والے، ان سے لڑنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور ان کے ہاتھوں جو مارے جائے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، ان سے لڑنے والے آسمان کے نیچے بہترین لوگ ہیں. تو انہوں نے ہر دور میں، اگر آپ تاریخ پڑھیں، یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے امیر معاویہ کو کافر کہہ کے ان کے خلاف جنگ لڑی، جنہوں نے علی کو کافر کہہ کے ان کو شہید کیا. ہر دور میں مسلمانوں کے خون کے پیاسے رہے. یہ کبھی یہود و نصارہ سے نہیں لڑیں گے. ان کے بم دھماکے مسجدوں کے اندر ہوں گے، ان کے خودکش حملے مدرسوں کے اندر ہوں گے، ان کے بم دھماکے مسلمانوں کے بازاروں میں ہوں گے، مسلمانوں کی عبادتوں میں ہوں گے. کبھی واشنگٹن پر حملہ کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے، کبھی کسی گردوارے پر حملہ کرتے. یہ جب بھی خون لیں گے تو مسلمان کا خون لیں گے. اللہ ان خارجیوں کو ہدایت دے. اگر یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. تو ان خارجیوں داعشوں کے ہاتھوں جمعے کی شب کو درس حدیث دینے کے بعد آپ نے شہادت کا عظیم مرتبہ پایا. ہماری دعا ہے اللہ پاک قبر کی منزل آسان فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور چونکہ آزادی کے دن بھی ہے، 14 اگست بھی ہے، تو اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے، اس فتنے سے اس ملک کو بچائے. پہلے بھی اس ملک کے اندر یہ فتنہ خانہ جنگی کر چکا ہے، اب سنیں دوبارہ سر اٹھا رہے. اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت دے، اور ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو امن والا رکھے، ہمارے ملک کو ان کی دہشت گردیوں سے، ان کی بری نظروں سے اور ان کی گھٹیا حرکتوں سے بچے، اور علماء کی حفاظت فرمائے. اے لوگوں، روایت میں آتا ہے کہ جب کسی نبی کو قتل کیا جاتا ہے، اللہ کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک اس کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو قتل نہ کر دیا جائے. اور جب کسی عالم کو شہید کیا جاتا ہے تو اللہ کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے بدلے میں 35,000 لوگوں کو نہ مار دیا جائے. تمہارے ملکوں میں جو قتل و غارت گری ہے، بد امنی، اس کی وجہ یہ کہ یہاں علماء کو امن نہیں ہے، یہاں دینداروں کو امن نہیں ہے، یہاں دین کی بات کرنے والوں کو امن نہیں ہے، یہاں مدارس کو امن نہیں ہے، یہاں مدارس کی بات کرنے والوں کو امن نہیں ہے. ان علماء کی قدر کرو. رسول اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر اللہ علم اٹھا لے گا، اور علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ قرآن اٹھ جائے گا، حدیث اٹھ جائے گا. علم اس طرح اٹھے گا کہ علماء کو اللہ اٹھا دے گا. اہل حق علماء زمین سے ختم ہو جائیں گے، پھر جاہل لوگ تمہارے علماء بن جائیں گے، جاہل لوگ تمہارے مفتی بن جائیں گے. پھر تم ان سے سوال کرو گے، ضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے. تو ان اہل حق علماء کی قدر کرو، ان کی صحبت میں رہا کرو، ان کے پاس جایا کرو، ان کی حفاظت کے لیے دعا کیا کرو. یہ وہ لوگ ہیں، میں اس دن مشکات کا درس پڑھا رہا تھا، یہ علماء طلباء وہ لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور بلوں کے اندر جو چونٹیاں ہیں وہ بھی ان کی دعائیں مانگتی ہے، سمندر میں جو مچھلی ہے وہ بھی ان کی دعائیں
دعائیں مانگتی ہیں اور اللہ کے فرشتے برکت کے لیے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ظالموں، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ انہوں نے دین کی بات کرتے اور تمہیں ان کے جسم ٹکڑے کرتے، تمہیں ان کے جسموں پر گولیاں چلاتے ہوئے حیا اور شرم نہیں آتی۔ لہذا ان علماء کی قدر کرے اور ایسے لوگوں کی پرزور مذمت کرے، آئین اور قانون کے ساتھ رہے۔ ہم اس ملک کے ساتھ ہیں، اس ملک کی فوج کے ساتھ ہیں، اس ملک کے آئین کے ساتھ ہیں، اس ملک کے قانون کے ساتھ ہیں۔ ہمارے اکابر اسلاف نے قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا، اس ملک کو آزاد کیا۔ اس ملک میں کسی قسم کی خانہ جنگی، دہشت گردی کی نہ تائید کرتے ہیں اور نہ تائید کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسا یہ کہ نہیں یار، ہاتھ کھڑا کر انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہیں، ہم علماء کے ساتھ ہیں، طلباء کے ساتھ ہیں، آئین اور قانون اور ملک کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ